تب جا کر امت اپنی ماں کا ادب کرتی ہے۔ پھر عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی ہوتی تھی لوگ زحمت سمجھتے تھے، بیٹی ہوتی تھی لوگ بے عزتی سمجھتے تھے، بیٹی ہوتی تھی لوگ اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے، اور اپنی بیٹی جو ابھی پیدا ہوئی ہے، جس کی ابھی چیخیں نکلی ہے، جس نے دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی عرب کے لوگ جو اس کا باپ ہوتا تھا اپنی زندہ بیٹی کو قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ بیٹیاں روتی تھیں، بعض روایت میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ بعض بچیاں کچھ بڑی ہو گئی تھیں تو باپوں نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں جنگلات میں گڑھا کھود کر اپنے بچوں کو اندر ڈال کر، یہاں تک کہ بچہ چیخ کر رو کر ہاتھ پھیلا کر باپ سے کہا کرتی تھی، ابا حضور زندگی بھر جنگل میں رہیں گے، آپ کے گھر نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں ایسا مٹی میں مت دفن کرنا، جیتے جاگتے ہمیں مٹی کے حوالے مت کرنا۔ یہاں تک کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ خود عمرے کے موقع پر ہم اس قبرستان میں گئے تھے جہاں پر عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کو زندہ دفن کیا تھا، آج بھی وہ قبرستان موجود ہیں۔ تو حضرت دنیا میں تشریف لائے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتلایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہو اور دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، اچھی تعلیم دلوائیں، میں اور وہ باپ دونوں جنت میں ایسے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ دو انگلیوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ باپ جو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ بیٹیوں کا مقام بتلایا کہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے۔ پھر عرب کے معاشرے کے اندر اس زمانے کے اندر بیوی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بیوی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بلکہ سورہ نساء کی تفسیر میں لکھا ہے ایک آدمی 17 نکاح کرتے تھے، 15 نکاح کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ کہ ہم اس خاتون سے نکاح شادی کر لیں گے، جو کچھ اس کی وراثت میں زمین آئی ہے، پیسہ آیا ہے، گھر آیا ہے، وہ ہمارا ہو جائے گا۔ بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، لوگ بیوی کو منحوس سمجھتے تھے اور لوگ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان سے صحیح بات نہیں کرتے تھے، جو ان کی اپنی لائف ہوتی تھی ان کے ساتھ صحیح نہیں گزارتے تھے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، بیوی کا مقام بتلایا اور یہ بتلایا جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو بیوی کے ساتھ میں اچھا رہے گا اور جو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بس سمجھ گئے؟ بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، آپ نے آ کر بیوی کا مقام بتلایا کہ نہیں، اس کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عرب کے لوگ بیوہ کو کوئی حصہ دیتے نہیں تھے، بلکہ بیوہ کو گاؤں کے باہر جنگل میں رکھا کرتے تھے، اور وہ زندہ بچ جاتی تو پورے گاؤں اور شہر میں کالک لگا کر گھماتے تھے کہ منحوس ترین عورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کہا یہ منحوس ترین عورت نہیں ہے، بلکہ جس کی زندگی ختم ہوئی ہے وہ اپنی موت مرا ہے۔ بیوی کا مقام بتلایا، یہ تمہارا جیون ساتھی ہے، یہ تمہارا لائف پارٹنر ہے، یہ تمہارا رفیق سفر ہے۔ اور دنیا میں تشریف لائے تو شوہر کا مقام بتلایا، شوہر کا مقام بتلایا اور کہا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیوی سے کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے، میں بیوی سے کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا اونچا مقام شوہر کا بتلایا۔ دنیا میں تشریف لائیں تو
کیا کہا؟ وہ تاجر جو سچا ہو، وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور بزنس کرتا ہو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ کہاں تاجر اور کہاں انبیاء علیہ السلام؟ حضور فرماتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ تاجر سے مراد جو بھی لوگ بزنس اور کاروبار چھوٹا کرتے ہو یا بڑا کرتے ہو، سچائی کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں، یہ تاجر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ پھر بتلایا علماء کا مقام، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر بتلایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ پھر بتلایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر بتلایا جس نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر بتلایا 1000 عابد عبادت کرے، ایک عالم کی عبادت اس سے افضل ہے۔ 1000 عابد عبادت کرے، ایک عالم بھی عبادت کرے تو ایک عالم کی عبادت عابد سے افضل ہے۔ اتنا اونچا مقام اس امت کے علماء کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات سے ملا ہے۔ پھر فرمایا جو طالب علم دین حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ علم کے طلب میں ہوتا ہے، جنت اس کے طلب میں ہوتی ہے۔ یہ علم کے طلب میں، جنت اس کے طلب میں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر طالب علم کی نیت صحیح ہو کہ وہ اللہ کے رضا کے واسطے پڑھنا چاہتا ہو تو اس سے افضل دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پروں کو ان طلباء کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں، فرشتے، زمین اور آسمان کے مخلوقات اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور مجاہد کا مقام بتلایا، مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے نام پر اپنی زندگی داؤ پہ لگاتا ہے، اللہ کے نام پر اپنی زندگی ختم کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد شہید ہوتا ہے، اللہ کا دستور ہے جب کسی کی دنیا ختم کر